بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامات ہیں، اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہر بندہ مومن پر فرض ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ ورس 24 میں بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، بھائی، بیویاں اور دیگر رشتہ دار اور تمہارا کمایا ہوا مال اور وہ تجارت جو تم تجارت کرتے ہو اور جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم بنا کر خوش ہوتے ہو وہ تمہارے پسندیدہ ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کرو، اور اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 محبتوں کو فرض قرار دیا ہے: اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اب جو بندہ مومن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اس محبت کی کچھ علامات بھی ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ آج ہم ان چند علامات کا ذکر کریں گے۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں پہ آج چند علامات کا ذکر کروں گا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو بندہ مومن حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرے۔ اس لیے کہ جس شخص سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو احکام لے کے آئے ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش پا پر چلا جائے۔ جو حضور نے ہمیں دین دیا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں، چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت و حدیث کی صورت میں،
حضور نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں احکام دیے ان پہ عمل کیا جائے، قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے ان سے رکا جائے، حضور نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز پہ عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ سو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی ورس 7 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان فرما دیا، اور یہ آیت کریمہ دلیل اور حجت بنتی ہے کہ حضور نے جو فرامین کی صورت میں ہمیں دین دیا ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے۔ حدیث بھی حجت ہے، جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران ورس 31 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میری پیروی کر لو۔ حضور نے فرمایا پھر میری اطاعت کرو، میری اتباع کر لو، تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی محبت ملے گی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور نہ صرف اللہ تبارک و تعالی درجہ محبوبیت پہ فائز کرے گا، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اگر اتباع رسول کرو گے، پیروی رسول کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، آپ فرما دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اگر تم منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ سو ان آیات کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اطاعت رسول پہ ابھارا ہے، اتباع رسول پہ، پیروی رسول پہ ابھارا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سو جو بندہ مومن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ علامت دیکھیں کہ کیا اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہے یا کہ نہیں، کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، حضور نے جس سے روکا ہے اس سے رک رہا ہے یا نہیں رک رہا، اور جس سے حضور نے منع کیا ہے اس سے منع ہو رہا ہے یا کہ نہیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یعنی شریعت اسلامیہ اس پہ وہ عمل کر رہا ہے یا کہ نہیں، قرآن و سنت اس کی زندگی میں ہے یا کہ نہیں۔ یہ حقیقی محبت ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ، یہ اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی
ذات سے محبت ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو حضور نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جس سے روکا جائے اس سے رکا جائے، خواہ تکلیف ہو، خواہ راحت و خوشی ہو، ہر حال میں کس چیز کی اتباع کرنی ہے، کس چیز کی پیروی کرنی ہے، کس چیز کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا ہر فعل ہر عمل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت پہ زندگی بسر کریں، راحت اور خوشی ملتی ہے تو تب بھی آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کریں۔ اب یہ میرا موضوع ہے گفتگو نہیں، انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ جیسے راحت اور خوشی شادی کے معاملات ہیں، تو شادی کے معاملات میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا اطاعت رسول پہ عمل کر رہے ہیں۔ حکم تو یہی ہے کہ ہر حال میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ راحت میں ہے تو تب بھی اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں خوشی ملی ہے آپ تو آپ اطاعت رسول کو بھول جائیں۔ اب ہماری کتنی رسومات ہیں شادی کی، اور اگر ہم عمل نہ کریں تو کہا یہ جاتا ہے جی ناک کٹ جائے گی۔ ناک ضروری ہو گئی، حضور کی اتباع اور اطاعت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، پر اطاعت رسول کو نہ چھوڑا جائے۔ آج ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، دین سکھانا ہے۔ ان میں دین اگر رکھنا ہے تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع و اطاعت کرتے ہوئے خوشی ہو، غم ہو، رنج ہو، جس حال میں بھی ہو، جو فعل کریں، جو عمل کریں، وہ اطاعت رسول پہ ہونا چاہیے۔ جس سے روک دیا گیا اس سے رک جانا چاہیے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے محبت، حضور کی سنت سے محبت، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے۔ غم کا موقع آیا ہے تو آپ نہ اپنا گریبان پھاڑ سکتے ہیں، نہ اپنے چہروں پہ ہاتھ مار سکتے ہیں، نہ اپنی سینہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ منع کیا حضور نے، رک جائیں گے۔ آنسو آتے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے، وہ پچھڑ رہا ہے، اپنا قریبی ہے کوئی۔ خوشی ہو یا غم ہو، کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس میں اطاعت رسول ہونی چاہیے، اس میں سنت رسول ہونی چاہیے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا طریقہ دیا ہے اس طریقے پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت ساری زندگی کے ایسے معاملات ہیں کہ جب ہم گفتگو کریں کسی کے ساتھ، جو ہے وہ اچھی گفتگو ہو رہی ہو، اور ہم کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں یہ کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے، بابا آپ سنت کو چھوڑو، آج کے طریقے بدل چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ بہت سارے معاملات میں۔ تو جب آپ حضور کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر محبت کا دعویٰ کس چیز کا ہے آپ کا؟ جب سنت آ گئی،
جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہیں سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ تو ہمارے دینی معاملات میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بات کی جائے تو ہمیں کہا جاتا ہے جی بھائی آپ سنت کو چھوڑیں، آپ اس پہ عمل کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تعلیم دینی ہے؟ اور امام ترمذی وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، اے بیٹے اگر تم اس پہ قدرت رکھتے ہو تو صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے حوالے سے ذرا برابر بھی کھوٹ نہ ہو، کسی کے حوالے سے بھی۔ ظاہر بات ہے بندہ زندگی بسر کرتا ہے، معاشرتی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو حضور نے انہیں نصیحت کیا فرمائی کہ اگر ہو سکے تو ایسا عمل کرو کہ دل میں کسی کے بھی حوالے سے ذرا برابر بھی کھوٹ نہ رکھو، بغض اور حسد نہ ہو تمہارے دل میں، اگر ہو سکتا ہے تو یہ کرو۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے یہ میری سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ صبح ہو شام ہو معاملات میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، کھوٹ نہ رکھیں، چھوڑ دیں، یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اور اگر آج ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں حضور علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کر لیں تو ہماری سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بن جائے گی، ایک اچھا معاشرہ بنے گا، آپس میں پیار مہر محبت ہوگی۔ معاملات میں اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، آپ حضور کی سنت پہ چلیں، یعنی نہ صبح گزرے نہ رات گزرے، دل سے اس کھوٹ کو نکال دیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن ہمارا رویہ اس کے برعکس چلتا ہے، ہم اس کھوٹ کو، اس بغض کو، اس حسد کو اپنے دل میں جگہ دے کے پھر اس کو پالتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بغض اور وہ حسد جو ہے نہ صرف اپنے تک محدود رہتا ہے بلکہ پھر آگے آنے والی نسلوں میں چلتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ہی قبیلہ ہے، ہمارے ہی جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس چیز سے حضور نے روکا تھا اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ صبح اور شام اس حال میں کرو کہ کسی کے حوالے سے تمہارے دل میں ذرا برابر کھوٹ نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی دل کو پاک اور صاف کر لو۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا اس کو بھی آپ سماعت کیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی کے حوالے سے ذرا برابر کھوٹ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، جنت ایسی تو نہ مل جائے گی۔ آج تو ہر کوئی دعوی محبت بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جنتی بھی سمجھ رہا ہے۔ جنت کا راستہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ معاشرتی حوالے سے دیکھ لیں، سوشل لائف کے حوالے سے دیکھ لیں کہ حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ کیا آج ہم اطاعت رسول پہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اتباع رسول پہ ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے؟
اور یہ اتباع رسول، یہ اطاعت رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بھئی نعرے لگانا وہ تو آسان ہے، آپ نعرے لگا سکتے ہیں، ہم لگاتے بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جس شخص سے آپ کو محبت ہے اس کی آپ کتنی پیروی کر رہے ہیں، کتنی اتباع کر رہے ہیں، کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ محبت کامل تو اسی وقت ہوگی جب آپ جس شخص سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی اطاعت کریں، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پہ آپ چلیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں آپ۔ اور قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اس کو دیگر الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کسی کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے تو سنت یاد رکھ لیں، یہ بھی سنت ہے کہ آپ اس کھوٹ کو نکال دیں شام آنے سے پہلے پہلے۔ اگر شام ہو گئی ہے، رات کوئی معاملہ ہو گیا تو صبح آنے سے پہلے پہلے اس کھوٹ کو آپ نکال دیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، اور اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت بھی ہے اور جنت بھی ملے گی۔ اور یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا تو کیا وہ اس کے دل میں حب رسول ہے یا کہ نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوا کہ جو اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، تو کیا وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو اس کا جواب مختصراً یہ یاد رکھ لیں کہ جی بالکل اس کے دل میں بھی محبت رسول ہے، لیکن اگر وہ اتباع رسول کرتا ہے تو پھر کامل اتباع کر رہا ہے، وہ کامل ہے اپنی محبت میں۔ اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اس میں کمی آ رہی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے، کاملیت کی طرف جاننا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں آنا ہوگا، پھر اطاعت میں آنا ہوگا، پھر پیروی میں آنا ہوگا کہ جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہوگا، جس چیز سے روکا اس سے رک جانا ہوگا۔ لیکن اگر بتقاضۂ بشریت وہ نہیں رکتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ آج کل تو ہم ویسے ہی مفتی بن جاتے ہیں نا، ہر ایک پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک شخص کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ۔ اور اس کو جو لقب دیا جاتا تھا وہ حمار کا لقب دیا جاتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا صرف ایک کام تھا، وہ جب بھی حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھتا وہ ایسی بات کر دیتا کہ حضور تبسم فرما لیتے، یعنی وہ حضور کے غموں کو دور کرتا تھا، بس اس کا کام یہ تھا، حضور کو خوش کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس میں ایک یہ پرابلم تھی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، یا رسول اللہ یہ آپ کو ہنساتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ کی صحبت میں ہے، لیکن شراب پیا، اب حد لگتی اسے، کوڑے مارے جاتے، اور آقا علیہ السلام حکم دیتے کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ کئی مرتبہ جب ایسے ہوا تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر، اس کو کتنی دفعہ کوڑے لگائے گئے ہیں لیکن یہ پھر باز نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے، فوراً باہر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو،
بخدا تم کو نہیں معلوم کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسے لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سو اگر کسی میں کامل اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، تو اس کے دل میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کی علامات، اس میں پہلی علامت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ ہے اطاعت رسول، کہ جو حضور دین دے کے گئے ہیں، جو احکام دے کے گئے ہیں، اس پہ عمل کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور جس کا حکم دیا اس حکم پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔